جو ظلم عظیم تھا کہ اپنے سابق وزیر اعظم پہ آپ ایک ایسا کیس بنائیں جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں. تو سائفر کیس ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ 1400 سال 1450 سال اسلام کی تاریخ میں زنا پہ سزا تو سنی تھی, نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی, جو ان کے خلاف عدت کا ایک انتہائی ناجائز, غلط اور اخلاق سے گرا ہوا کیس بنایا گیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بری کیا باعزت, اور بشرا بی بی کو بھی. اور ساتھ میں توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے, اور ان کی ساری جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اب جو آپ نے نئے کیسز اور بنائے اس میں تو اس کا فیصلہ تو آئے گا, لیکن جن کیسز میں 1 سال سے رکھا ہوا تھا اور جس میں عمران خان صاحب بری ہوئے, تو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے, اور وہ 1 سال ناجائز اندر رکھنے کا ذمہ دار کون ہے, اور قوم کا جو 1 سال ضائع ہوا جیل میں اور جو 2 سال سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بہت مامے بنے ہوئے تھے کہ 2 سال سے تو عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے نا, 2 سال سے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے نا, 2 سال سے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہیں ہے نا, 2 سال سے تو ہمارے ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں, 2 سال سے میں پارلیمانی امور نہیں ہوں, 2 سال سے سپیکر اسد قیصر سپیکر نہیں ہے, 2 سال سے آپ کے من پسند چہیتے جن کو بار بار آپ آزما چکے ہیں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. اب آپ سے سوال ہے 16 مہینے میں انہوں نے کیا کر دکھایا, اور اس کے بعد جب انوار صاحب کی حکومت آئی وہ اور یہ پچھلے 6-7 مہینے لگا لیں, آپ مجھے بتائیے ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں, عوام کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, کیا 35-40 ہزار کا ملازم مہینہ گزار سکتا ہے, کیا لوگ آج اپنے بلوں کے پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی بالیاں نہیں وہ گروی رکھ رہے یا بیچ رہے, کیا کنگن نہیں بیچے جا رہے, کیا بچوں کی فیسوں کے لیے لوگ جو ہے فاقہ کرنے پہ مجبور نہیں ہیں, کیا اس وقت ایک موٹر سائیکل چلانے والا ایک عام شخص یا ایک وائٹ کالر شخص وہ اس وقت اپنی دوائیوں کے پیسے, اپنے نان نفقے کے پیسے, اپنا گھر چلانے کا انتظام کہاں سے کر رہا ہے. بجلی کے ریٹس عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے, ڈالر کا ریٹ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے, پیٹرول پرائسز عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے, آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ ہے امن و امان کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے. کابل میں امن آ رہا تھا, افغانستان میں امن آ رہا تھا, آپ کے تعلقات بن رہے تھے, ترکی سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے, ایران سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے, ایم بی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب خود دورہ کر کے پاکستان آئے اور عمران خان صاحب کو اپنا شاہی مہمان بنایا, پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات مضبوط ہو رہے تھے. آپ ہمیں بتائیے بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی بمقابلہ شاہ محمود قریشی کی کارکردگی, آپ ہمیں بتائیے وزیر اعظم عمران خان جو فارم 45 والا تھا اور فارم 47 کے شہباز شریف کا مقابلہ کر کے بتائیے کیا سچویشن ہے. کیا آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ان کے نیچے پاکستان میں امن و امان آ گئی ہے, اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جا رہی. آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آج امن و امان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج پاکستان بنگلہ دیش سے ہار رہا ہے جن کو کبھی فرینڈلی میچ میں ہم کبھی جتوا دیا کرتے تھے, آپ کو وسیم اکرم کا وہ میچ یاد ہوگا, تو آج آپ بنگلہ دیش سے جیتنے کے جوگے نہیں ہیں. آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فیصل آباد میں ایک مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بیٹھ کے بند ہو گئی. ہمارے دور میں 50,000 پاور لومز بنی تھی, دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی. اس وقت فیصل آباد کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, اس وقت کراچی کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, آپ کے فوریکس ریزروز گر رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی, کوئی باہر کا انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ لڑائی کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا. آپ کو سٹیبلٹی لانی پڑے گی, آپ کو امن و امان لانا پڑے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی, اور اس کے لیے پولیٹیکل لیڈر سے بات کرنی پڑے گی. آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, آپ کی انا کو تسکین مل گئی. وہ اتنا بڑا آدمی ہے, وہ سیاست دان نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ باوجود اپنے دل پہ بھاری پتھر رکھ کے جب اس کو یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے, آپ خدا را 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیجئے. کوئی سیاست دان ہوتا وہ کہتا کیوں میں ملتوی کروں, میرا کراچی نکل آیا ہے, میرا لاہور نکل آیا, پورا KPK نکل آیا ہے, سارا پاکستان روڈوں پہ, میں تو جلسہ کروں گا. لیکن وہ سیاست دان سے زیادہ لیڈر ہے. اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کو ترجیح دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا, عارضی طور پہ ملتوی کیا, حالانکہ جس دن
इसी जगह पे मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप के बैरिस्टर गौर साहब और हमारे आज़म सवाती साहब यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसी वक्त मेरे दाएं हाथ पे हमारे बड़े भाई इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 45 के MNA शोएब शाहीन साहब हाई कोर्ट में थे, वो वहाँ पे अदालत में खड़े थे। हमारा पूरा इंतज़ाम मौजूद था। हमारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर पे कफन बांध के निकला था। आप मुझे बताइए, जब आप एक सूबे के वज़ीर आला को सर पे कफन बांधने पे मजबूर करते हैं, आप जमहूरियत को किस तरफ ले जा रहे हैं? एक जलसा हो जाता, बात ख़त्म हो जाती। और अब 8 सितंबर के जलसे के लिए आपको बाद में तफसील से शोएब भाई भी बताएंगे। खान साहब ने आज कहा है कौम तैयारी रखे, 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को दरख्वास्त है कि आपने निकलना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी आपने निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है और लाहौर गुजरांवाला सब ने इंशाअल्लाह आना है। एक पुरअमन जलसा हमने करके दिखाना है और बताना है कि इमरान खान साहब आप अगर जेल में हैं तो बाहर हर एक शख्स आपका हर वर्कर इमरान खान है। इंशाअल्लाह 8 सितंबर के जलसे को हमने कामयाब करना है। और चलते चलते ये भी बता दूं, हम इस वक्त जॉइंट सेशन की बातें सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये हुकूमत 2021 में भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी, अब ये फिर 2022 में अब ये फिर भागने की कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये कानून साजी में तब्दीली करके इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के इलाके में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है उसको मुलतवी करना चाहते हैं। ना हम किसी इलेक्शन के इल्तवा के हक में हैं, ना किसी एक्सटेंशन के हक में हैं। एक्सटेंशन चाहे किसी को भी मिले, उससे पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। आईनी तरामीम किए बगैर वो हो नहीं सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया मुबारक सानी केस में, मैं पार्लियामेंट को सलाम पेश करता हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, मैं अपनी लॉयर तंजीमों को सलाम पेश करता हूँ और उलमा कराम गुलामान रसूल और शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता हूँ। आप खड़े ना होते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं बदलने लगा था। आज कौमी असम्बली से इंशाअल्लाह उस पर एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी लाएंगे कि आइंदा कभी भी कोई भी इस ख़त्म नबूवत के कानून या कुरान पाक की हिफाजत के कानून या शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके।